اس مہینے کی 18 ذی الحج کو ایک واقعہ اور رونما ہوا، اور یہ 35 ہجری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونا شروع ہوئے۔ مشکل دور تھا، مشکل وقت تھا، ایک اجنبی آواز تھی، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، ہر طرف افراتفری تھی اور لوگ دشمنی پر اتر آئے، یہاں تک کہ مارنے کو تیار ہو گئے۔ ماحول معاشرے میں جو بھی حضور علیہ السلام کی بات کو قبول کرتا اسے تنگ کیا جاتا، اور وہاں کا مالدار طبقہ اور سرمایہ دار طبقہ وہ اس کوشش میں رہا کہ جو کمزور لوگ ہیں ان پر ظلم کیا جائے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ جو لوگ ایمان لائے ان میں اکثریت کمزور ضعیف لوگوں کی تھی، اور وہ ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ ایسے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار بھی تھے، عیالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، سردار بھی تھے، وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے پھر دعوت دینی شروع کی۔ جب انہوں نے دعوت دینی شروع کی تو ان کی دعوت کے ساتھ ساتھ جہاں اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، وہیں ایک بڑا نام اور ایک بڑے تاجر اور ایک بڑی بااثر شخصیات جیسے حضرت عثمان بن عفان کہا جاتا ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مالدار شخص تھے، جتنی تجارت کرتے تھے وہ اسلام پر خرچ کرتے، اور جب آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ عثمان اسلام لے آیا تو آپ کو کمرے میں بند کر دیا، آپ کو دھونی دی، آپ کو تکلیفیں دی، آپ پر دھواں چھوڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سب برداشت کیا، لیکن جو آئے تو پھر صبر اور ہمت کے ساتھ آپ نے جو ہے مظاہرہ کیا، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں ان کی نمایاں خصوصیات بہت ساری ہیں۔ نمایاں خصوصیات کا مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا تھا جو کسی اور میں اس درجہ میں موجود نہیں تھی۔ جیسے جب سخاوت کا نام آتا ہے، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے سخی ہونے کی، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے مال خرچ کرنے کی، اور جب بھی کوئی بات کرتا ہے دولت دینے کی، تو اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ آپ کے ذکر کے بغیر وہ بات سخاوت والی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی سخاوت کا جو عنوان اور مضمون ہے وہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور محبت کی بات بھی تمام تب ہوتی ہے جب آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہوا تھا، لیکن آپ کو دل بھی اتنا وسیع دیا ہوا تھا کہ آپ ہمیشہ ہی خرچ کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی چندے کا اعلان کیا، عثمان غنی نے سب سے زیادہ بڑھ کر مال عطا کیا۔ یعنی جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون دے گا؟ عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا کون دے گا؟ پھر عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا کون دے گا؟ پھر عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے۔ یعنی ہر بار ایک پہلے سے بڑھ کر دوسرا اعلان کر دیا کہ اب اتنے دوں گا، اب اتنے دوں گا، اب اتنے دوں گا، اتنے اونٹ دوں گا، اتنی اشرفیاں دوں گا، اتنا جو ہے اناج دوں گا۔ یہ سب آپ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے اور کہتے کہ میں دوں گا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دی اشرفیاں ہاتھوں میں پکڑ لی اور یوں کر کے آپ کہنے لگے عثمان
آج کے بعد آپ کا کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے اتنا کچھ دیا۔ حضور علیہ السلام خوشی میں عثمان ابن عفان کی دی اشرفیاں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اوپر اور نیچے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان آج کے بعد کوئی عمل آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ اعزاز سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دوسری بات میں نے عید کے اجتماع میں بھی کی تھی کہ یہ اعزاز بھی دنیا میں کسی فرد کو حاصل نہیں ہے کہ اس کی دو بیٹیاں یعنی کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص ایک کے نکاح میں آئی ہوں، ایسی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر یہ اعزاز کسی کے ساتھ ہوا ہے یا کسی کو یہ اعزاز ملا ہے تو وہ ایک ہی شخصیت ہے جسے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور بیٹیاں بھی کسی عام نبی کی نہیں بلکہ بیٹیاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ 2 کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ 2 بہنیں اکٹھے کسی کے نکاح میں تو نہیں رہ سکتی۔ ہوا یوں کہ آپ کا پہلا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا اور آپ اس کے ساتھ بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ جو بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود شریک نہیں ہوئے اور آپ بدر کے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ بدر جیسے مارکے میں شریک نہیں ہوئے لیکن بدر کے لوگوں میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے اور آپ کا نام اس میں لیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آپ کی اہلیہ بیمار تھی اور ان کی بیماری کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ کی تیمارداری کے لیے پیچھے رہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب آپ یہ پیچھے رہ گئے اور بدر تو بہت بڑا اعزاز تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بدر کے ان لوگوں میں شریک فرمایا جو جنگ میں شریک تھے کہ عثمان بن عفان بھی ان میں شامل ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کر رہے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ویسے بھی جب کسی کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے اگر محبت کی زندگی ہو تو انسان غمگین تو ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس کے ساتھ لمحے گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں، پھر زندگی پیار اور محبت کی ہو تو اور زیادہ یاد آتی ہے، پھر بیٹی نبی کی ہو تو اور زیادہ یاد آتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیوی کی وجہ سے حضور سے ایک نسبت تھی اور وہ نسبت یہ تھی کہ حضور سسر تھے اور جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ داماد تھے۔ اور یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے، یہ یوں سمجھیے جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ آپ کے یہاں بھی سسر کو لوگ باپ کی جگہ رکھتے ہیں اور باپ کی جگہ اہمیت دیتے ہیں اور سسر باپ ہوا کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو دی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہنوں میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل اپنا ذاتی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی ہو، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، میں نے اپنی بچیوں کے نکاح دیے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو بھی پسند ہے اور مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ خدا کی پسند بھی عثمان ہے اور مصطفیٰ کی پسند بھی عثمان ہے، اور یہ دونوں کی پسند کیا ہے کہ حضرت عثمان کے گھر میں نبی کی بیٹی ہو،
اس لیے پہلی بیٹی کا رشتہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ آپ کے علم میں ہیں، آپ بیٹیاں اور بہنیں دیتے ہیں، جب وہاں پر وہ خوش ہو تو بندہ کہتے ہیں اللہ کرے بیٹی نہ رہے تاکہ اس مصیبت سے، اس دکھ سے، اس غم سے ہمیں نجات مل جائے، ہم کن لوگوں کے اندر پھنس گئے۔ لیکن جب خوش ہوتے ہیں اور سلوک اچھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے اور رشتے بھی ہوں تو ہم ان کو دے دیں، یہ خاندان بہت اچھا ہے، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، جس کے معاملات اچھے ہو اسے دوسرا رشتہ دینے کو دل کرتا ہے، اور جس کے معاملات اچھے نہ ہو پہلے رشتے پر بھی انسان پریشان اور نادم ہوتا ہے کہ میں نے اسے رشتہ کیوں دیا۔ حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ کے درمیان کتنا خوبصورت رشتہ تھا اور کتنی محبت کا رشتہ تھا، اور یہ جوڑا کتنا پیارا تھا کہ جب بیوی کا انتقال ہو گیا اور عثمان ابن عفان پریشان حال ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ عثمان کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بہت پریشان ہو اور مغموم نظر آ رہے ہو اور اداس نظر آ رہے ہو، قربان جائیے عثمان ابن عفان کر جن کی اداسی دیکھ کر رسول اللہ بولے ہیں، جن کا غم دیکھ کر حضور کو غم ہو گیا، جن کو فکر مند دیکھ کر حضور فکر مند ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چہرہ عثمان کی غم کی حالت حضور سے بھی دیکھی نہیں گئی، اور جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عثمان کے غم کی کیفیت برداشت نہیں ہوئی۔ پوچھا کیا وجہ ہے تو فرمایا یا رسول اللہ ایک بڑی نسبت تھی، ایک بڑا رشتہ تھا، آپ کی بیٹی تھی، میری بیوی تھی، آپ سسر تھے، میں داماد تھا، مجھے یہ اعزاز حاصل تھا کہ میں آپ کا داماد کہلایا، رشتہ ختم ہو گیا، پریشان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں تاکہ تیری اداسی اور تیرا غم ختم ہو جائے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دی پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد، اور یہ وہ اعزاز بنا جو کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے سوائے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے۔ یہ اعزاز انہیں حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عزت سے نوازا کہ دو شہزادیاں ان کے نکاح میں آئی۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، کچھ عرصہ گزرا، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہوا، اور جب دوسری بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی عثمان پھر مغموم ہوئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج تک موجود ہے، عظمت عثمان غنی کی عظمت، آپ کی اہمیت اور آپ کی شان کو اجاگر کر رہا ہے اور بلند و بالا کر رہا ہے۔ فرمایا عثمان میں محمد کے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ گویا دوسرے الفاظ میں اپنے وجدان کے مطابق یوں کہنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تجھے دے دیتا، مگر تیرے چہرے پر غم نہیں دیکھ سکتا، میں بیٹیوں کے نکاح تجھ سے کراتا رہتا۔ 40 کی 40 ایک مرتی تو دوسرے تیرے نکاح میں آ جاتی۔ یہ عثمان غنی کی فضیلت اور عظمت پر کتنی بڑی دلیل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبت کی ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو خواہ پریشانی ہو جاتی ہے، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر بیٹھتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ میں عجیب سوال کرتا ہوں کہ عجیب بات ہے، تم عثمان کے خلاف کیوں، تم عثمان کو برا کیوں کہتے ہو؟ عثمان غنی سے تو حضور محبت کر رہے ہیں، عثمان غنی سے تو اللہ کو محبت ہے، عثمان غنی کے اسلام پر احسانات ہیں، عثمان نے تو حضرت علی کی شادی میں خرچہ دیا، عثمان نے تو اپنی دولت سے حضرت علی المرتضیٰ کی شادی کرائی، عثمان نے حضور کے گھر میں ہمیشہ راشن ڈلوایا، عثمان نے ہر جنگ میں حصہ لے کر اپنی دولت ملائی، عثمان نے اپنا مال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے دریغ خرچ کیا، عثمان نے اپنی دولت سے مسجد نبوی کو خریدا، عثمان غنی نے اپنی دولت سے بیر روما کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے
کہ آج دنیا کہتی ہے اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم NGOs چلا رہے ہیں، ہم انسانی خدمت کر رہے ہیں، ہم انسانی خدمت کر کے لوگوں کی جو ہے وہ تکلیف کو دور کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ یہودی نظر آتے ہیں، عیسائی نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم دنیا کو دے رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا جو میٹھا تھا، باقی میٹھے پانی کے کنویں نہیں تھے۔ ظاہر ہے لوگوں نے پانی پینا ہے، میٹھے کنویں کا پانی لوگ پیتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی اگر کھارا پانی آئے تو آپ میٹھے پانی کے لیے علیحدہ سے ٹینک ڈلواتے اور آپ پیسوں کے لیتے، وہاں بھی لوگ پیسوں کے لیتے تھے، اور یہ کنواں یہودیوں کی ملکیت تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور وہ کنویں سے پانی خریدتے جس کی طاقت نہیں رکھتے، تو عثمان بن عفان نے اس کے ساتھ سودا کیا کہ یہ کنواں مجھ پر بیچ دو۔ اس نے کہا پورا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، آدھا تم لے لو، آدھا میرے پاس ہوگا، ایک دن تیرا نمبر ایک دن میرا نمبر۔ اس نے کہا جیسے میں تجارت کرتا ہوں ایسے یہ بھی تجارت کرے گا، پانی بیچے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں مہنگے داموں خرید لیا جو اس وقت کے لحاظ سے مہنگا تھا، اور مہنگے داموں خرید کر انہوں نے ایک دن چھوڑ دیا۔ اب لوگ سارے پانی اسی دن لیتے جس دن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا، اور جس دن یہودی کا نمبر آتا اس دن پانی کوئی نہیں خریدتا۔ یہ جو کہتے ہیں NGOs ہیں، تم NGOs ہوتے، تم لوگوں کی فلاح کا کام کرتے تو وہاں لوگوں کو پانی فری دیتے، تم نے ہمیشہ اپنی چیزیں بیچی ہیں، آج بھی اپنی چیزیں بیچ رہے ہو، دنیا کو مقروض کر کے قرضے میں جکڑ کر دنیا کو مفلوج بنا رہے ہو، اور یہ بنا کر آپ نے جو ہے وہ شروع کیا۔ تو جناب عثمان بن عفان کے یہاں لوگ پانی لیں، اس کے یہاں نہیں۔ اس نے کہا پورے کا سودا کرو۔ عثمان بن عفان نے کہا پہلے سودا تیری مرضی کا تھا، اب سودا میری مرضی کا ہے، اس لیے کہ پہلے ہم مشکل میں تھے اب تو مشکل میں۔ انہوں نے پورا کنواں خریدا اور خریدنے کے بعد پینے کے لیے وقف کر دیا اور کہا جو چاہے اس کنویں سے پانی لے لے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے غلام عثمان بن عفان نے خریدا ہے اور خرید کر وقف کر دیا ہے۔ آج دنیا بلائی کی بات کرتی ہے، انسانی خدمت کی بات کرتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، انسانی خدمت سکھانے والی شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور انسانی خدمت کو دنیا میں پھیلانے والی شخصیات کا نام صحابہ کرام ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں خریدا اور وقف کر دیا۔ مسجد کی توسیع ہوئی، مسجد نبوی کی، اس کی توسیع میں پیسے عثمان بن عفان نے دیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بدبخت طبقے سے اور اس شرارتی طبقے سے اور اس فسادی طبقے سے اور اس ملعون طبقے سے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور عثمان بن عفان کی توہین کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور عثمان بن عفان کو برا بھلا کہتا ہے، تیرا ایمان کیا بچے گا جس نے سارا نبی پر اپنی دولت خرچ کی؟ تو اس کے بارے میں کہتا ہے جب اس کا قافلہ آیا اور اونٹوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ تھا، مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور مدینہ منورہ میں قحط آیا ہوا تھا اور لوگ پریشان حال تھے، اور عثمان غنی کا جب قافلہ آیا تو تاجر سارے جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے عثمان قیمت لگاؤ، ہم تمہارا مال خریدیں گے، اس لیے کہ آج بازار میں جیسے ہی جائیں گے اوپن مارکیٹ ہوگی، ہر طرف سے گاہک آئے گا، پیسہ لگے گا اور مال جلدی میں بک جائے گا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تجارت ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں اگر مہنگائی کے دور میں کوئی چیز نہ مل رہی ہو اور کوئی پیسوں پہ بھی دے تو لوگ شکریہ ادا کرتے کہ چلو اچھا پیسوں کو دے دی۔ آپ نے دیکھا پیٹرول نہ ملے، جب لائنیں لگی ہو اور پیسوں میں کوئی آپ کو کسی گیلن میں پیٹرول دے دے، موٹر سائیکل میں ڈال دے، آپ مہنگا لے کر بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چلو دیا تو ہے نا۔ جب کچھ نہ ہو تو زیادہ پیسوں میں بھی لوگ خریدتے ہیں، قحط آیا ہوا ہے لوگ خرید لیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کتنی قیمت لگاؤ گے؟ کہا اتنی۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تیسرے نے قیمت لگائی، کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ ریٹ بڑھتے گئے، قیمت بڑھتی گئی۔ سٹاک مارکیٹ میں آج
مال آواز بلند ہوتی رہی اور قیمتیں بڑھتی رہی، آسمان کو چھونے لگی۔ عثمان اس سے زیادہ کون ہے جو تمہیں دے گا جس کے لیے تم نے مال چھوڑا ہے؟ کہا تاجروں گواہ رہنا، میں نے مدینہ والوں کے لیے اپنا سارا مال وقف کر دیا ہے۔ جب قیمت لگی ہوئی ہو اور دگنی قیمت لگی ہو اور گاہک کھڑے ہوں، خرچ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں خراب ہونے لگا تو کہتے ہیں چلو کسی کو دے دو، پھر دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے صدقہ کیا۔ وہ ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی، گوندھتے گوندھتے کوئی چیز آئی، گیدڑ آیا یا کتا آیا، اس نے اس کا آٹا لیا اور بھاگ گیا۔ وہ اس کے پیچھے باغی باغی باغی، جب دیکھا اس کے قابو میں نہیں آئی، اس نے کہا جا میرے بیٹے کے سر کا صدقہ صحیح۔ پورا زور اس نے لگایا، جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے کہا مال ویسے ہی جا رہا ہے، صدقے کی نیت کر لو، میرے بیٹے کا سر کا صدقہ ہے۔ جب کوئی نہ لے رہا ہو، ابھی ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آپ بھی لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے ہوں گے، او یار اس کو دے دو اس کو دے دو، اس لیے کہ گھر والی کہے گی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں آ رہی، گوشت خراب ہو رہا ہے، فریج سے بدبو آنی شروع ہو گئی ہے، تو آپ جلدی جلدی نکالیں گے، کہیں گے ادھر سے بلا اور پھر کہیں گے تصویریں لے لے یار، یہ دیکھ میں اس کو بھی دے رہا ہوں اس کو بھی دے رہا ہوں۔ اگر تو نے دینا ہوتا تو پہلے دن ہی دے دیتا، یہ جو 10ویں دن تو فریج سے نکال کر دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے خراب ہونے لگا ہے، اس کی قیمت نہیں ہے۔ جب قیمت عروج پر چلی گئی اور یہ کہا جانے لگا جتنا چاہو دینے کو تیار ہے، عثمان ابن عفان کہتے ہیں نبی کے شہر کے لیے عثمان کا مال آج بکے گا نہیں۔ عثمان کیا ہوگا؟ کہ آج نبی کی امت کے لیے مال تقسیم ہوگا۔ چوک پہ کھڑے ہو جاؤ، محتاجوں کو بلاؤ، تمہیں اناج پیسوں کا نہیں مل رہا، عثمان کی سخاوت دیکھو، آج مفت میں تقسیم ہو رہا ہے، آج مفت میں تقسیم ہو رہا ہے۔ تم عثمان ابن عفان کی توہین کرتے ہو، تم برا بھلا کہتے ہو، جو سانس بھی پیسوں کا لیتے ہو، بات بھی پیسوں کی کرتے ہو، جو خود جو ہے وہ ایک ایک مجلس لاکھوں کی پڑھتے ہو، وہ عثمان ابن عفان کے خلاف بات کرتے ہو جس نے چوک پر اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جا رہے ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہے آقا آپ تو جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں نماز کے بعد لوگ آئیں گے، میں ماں ہوں، میں انہیں کیا دوں گی؟ حضور علیہ السلام بات سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، عید سے واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں دروازے پر قطار لگی ہے اور اناج تقسیم ہو رہا ہے۔ عائشہ تو کہتی تھی ہے کچھ نہیں، اناج ہی اناج ہے تو تقسیم کر رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ چلے گئے، عثمان ابن عفان کے گھر سے اناج آ گیا، گھر ہمارا بڑھ گیا، اس لیے میں تقسیم کر رہی ہوں۔ حضور نے کہا عائشہ تیرا گھر ہی تو صرف میرا گھر نہیں ہے، میری اہل بیت صرف تو ہی تو نہیں ہے، اور بیویاں بھی ہے، ان کے گھروں بھی بھجوا دیتی۔ سیدہ عائشہ جواب دیتی آقا جتنا راشن میرے گھر میں آیا ہے آج اتنا ہی راشن نبی کی ہر بیوی کے گھر میں آیا ہے۔ شبی تقسیم ہو رہا ہے، دینے والا کون ہے؟ بات آتی ہے دینے والے عثمان ابن عفان ہے۔ تم ان کی توہین کرتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، جن کے حیا کا عالم یہ۔ حضور علیہ السلام پہ تکلف بیٹھے، عمر آ گئے، ابو بکر آ گئے، دیگر صحابہ آگے بیٹھ گئے، کسی نے کہا عثمان ہے، کہ صبر کرو روکو، عثمان کو روکا، سیدھے ہوئے، کپڑا پنڈلی سے سیدھا کیا، گلاب اسے بلا دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں آئے تو آپ بیٹھے رہے، فلاں آئے تو آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ نے روک دیا، آپ سیدھے ہوئے، آپ نے پنڈلی سے کپڑا ٹھیک کیا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ کتنے بے حیا لوگ ہیں، یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں، یہ کتنے بے ضمیر لوگ ہیں، یہ کتنے گندے ہیں، ان کا مذہب کتنا گندا ہے، ان کا طریقہ کتنا گندا ہے، ان کی حسب و نسب کتنی گندی ہے، یہ کتنی گندی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں جس سے حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے غسل خانے میں بھی کبھی برہنہ ہو کر نہیں نہائے، غسل خانے میں بھی کبھی برہنہ ہو کر نہیں نہائے، اور جن کے بارے میں آتا ہے زمانے جاہلیت میں بھی جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ ارے شرم کرو، جن کی عزت اور عظمت اتنی بلند و بالا ہے تم اس کے خلاف بولتے ہو اور ان پر تنقید کرتے ہو اور ان پر اعتراض کرتے ہو اور ان کو نعوذ باللہ تیرا پرور کہتے ہو، جن نے اپنی شہرت کی دولت کے منہ کھول دیے تھے بوریوں کے، اور وہ دولت بھی خرچ کسی اور پر نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، بیت اللہ میں ہو رہی ہے، رسول اللہ میں ہو رہی ہے۔
رسول اللہ کی ذات پہ ہو رہی ہے، اسلام کی فوج پہ ہو رہی ہے، اسلام کے سپاہیوں پہ ہو رہی ہے، غلام آزاد کیے جا رہے ہیں، صدقے دیے جا رہے ہیں، اور غریبوں میں مال تقسیم کیا جا رہا ہے، اور غلاموں کو آزادی کا پروانہ جاری کیا جا رہا ہے۔ ہر جمعے کو کئی غلام جو ہے وہ آزاد کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرنے۔ آج بھی عثمان غنی کی دولت مدینہ منورہ میں بول رہی ہے، وقف بلڈنگ آج بھی ہے جو عثمان ابن عفان کے نام سے ہے۔ کسی نے بتایا کہ ایک بینک اکاؤنٹ بھی ہے جو عثمان ابن عفان کے نام سے ہے، بعض نے اس کی تردید بھی کی ہے۔ بہرحال کہ آج بھی اس سے جو سرمایہ آتا ہے ان کی بلڈنگ سے وہ مسجد نبوی پہ خرچ ہوتا ہے۔ بھائی جس کی سخاوت کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں اسی کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ میں فضائل کی دنیا میں جاؤں، عثمان ابن عفان کے اتنے فضائل ہیں، اس مخصوص محدود وقت میں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، عثمان ابن عفان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو امت کے لیے ایک عظیم احسان ہے وہ ہے قرآن کا جمع کرنا۔ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جس قرآن کو جمع کرنا ابو بکر صدیق نے شروع کیا تھا حضرت عمر کی رائے سے، پھر عمر کے زمانے میں اس پر کام چلتا رہا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کو جمع کیا، اسے مصحف عثمانی کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ آج شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ وہی نسخہ ہے جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے۔ بعض لوگ اس نسخے کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کو جمع کرنے والا عثمان بن عفان ہے، ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان تک آج تک قرآن ملا ہی ان کو نہیں ہے، اور قرآن ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب ان سے پوچھتے تمہارا قرآن کہاں ہے تو وہ جواب دیتے ہمارا قرآن غار میں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن غار کے لیے نہیں آیا، قرآن کے لیے خدا نے کہا ہدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ جو غار میں جا کر رک جائے وہ قرآن نہیں ہو سکتا، جو غار سے نکل کر جہان پر چھا جائے وہی قرآن ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں یہ قرآن اترا تھا، اور حضور علیہ السلام نے وہ قرآن اصحاب رسول کو پڑھایا تھا۔ اللہ نے لکھ کر نہیں دیا تھا، حضور نے لکھا نہیں تھا، جبرائیل نے لکھا نہیں تھا، وہ قرآن اللہ نے صحابہ کرام سے لکھوایا۔ ان کاتبین وحی میں سے ایک نام امیر معاویہ کا ہے، اور انہی میں سے ایک نام عثمان بن عفان کا ہے، اور اسی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کو جمع کیا اور جمع کر کے دنیا تک پہنچایا۔